بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2354 ہے اور آج سورۃ التین کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 1 تا 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور اس پرامن شہر کی، لقد خلقنا الانسان یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی احسن تقویم بہترین شکل و صورت میں، ثم رددناہ پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا، اسفل السافلین پستوں سے بھی پستر۔ ترجمہ یوں ہے، قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی اور اس امن و امان والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں۔ ان 5 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات قسم ہے انجیر و زیتون کی، دوسری بات قسم ہے صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی، تیسری بات قسم ہے اس امن و امان والے شہر کی، چوتھی بات ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پانچویں بات پھر ہم نے اسے پستی والوں میں سے سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی حالت بیان فرما رہے ہیں اور آخری انجام کس کا کیا ہونے والا ہے یہ بھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں 4 چیزوں کی قسم کھائی، انجیر، زیتون، طور پہاڑ اور امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی۔ ان 4 چیزوں کی قسم کھا کر رب ذوالجلال نے یہ بتایا کہ یہ چیزیں کتنی عظمت والی ہیں۔ چنانچہ انجیر کے اتنے بیش بہا فائدے ہیں کہ انسان اگر اسے اپنی غذا بنا لے تو وہ کئی بیماریوں سے نجات پا سکتا ہے۔ جیسا کہ اطباء نے کہا کہ انجیر ایسی غذا ہے جو جلد ہضم ہو جاتی ہے اور طبیعت کو چست کرتی ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، گردوں کو صاف کرتی ہے، بدن کو موٹا کرتی ہے، مثانے میں موجود کچرے کو دور کرتی ہے، جگر کے مسامات کو کھولتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے فوائد اس میں رب ذوالجلال نے رکھے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی۔ زیتون کے بھی بے شمار فائدے ہیں کہ یہ غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، اس کا تیل بھی نکال کر مختلف کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ کھانے کے لیے، بدن کی مالش کے لیے، اطباء اپنی دواؤں میں بھی اس تیل کا استعمال کرتے ہیں۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو، اس لیے کہ ایک مبارک درخت کا پھل ہے۔ یہ مشکات کی روایت۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحرائے سینا میں واقع طور پہاڑ کی قسم کھائی، اس لیے کہ یہ بھی بڑی عظمت والا پہاڑ، اس لحاظ سے کہ یہی وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی ظاہر فرمائی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی التجا فرمائی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر فرمائی تو وہ ریزہ ہو گیا، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اس پہاڑ پر ظاہر ہوئی تھی، اس بنا پر یہ پہاڑ بھی عظمت والا ہو گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و امان والے شہر مکہ المکرمہ کی قسم کھائی۔ اسے امن والا شہر اس لیے کہا گیا کہ جو کوئی بھی اس شہر میں داخل ہو گیا وہ معمول ہو گیا کہ اب کوئی کسی شخص کو اس شہر میں نہ تو سزا دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایذا پہنچا سکتا ہے۔ ومن دخلہ کان آمین۔ اور چونکہ اسی شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک و مکرم گھر خانہ کعبہ بیت اللہ
موجود ہے. اس لحاظ سے بھی اس شہر کی عظمت دگنی ہو جاتی ہے. الغرض ان تمام قسموں کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جتنی بھی مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا ہے ان تمام مخلوقات میں اگر سب سے خوبصورت کوئی مخلوق ہے تو وہ ہے انسان، کہ اس کی پیدائش بہت ہی عمدہ طور پر کی گئی. اس کی عمدگی کی مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اسے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی جس کے سبب اس میں جان آ گئی. اب اللہ تبارک و تعالی نے جسے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہو اس کی خوبصورتی کی کیا مثال ہو سکتی ہے. اور جب کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو بنایا ہے تو اس انسان کو چاہیے تھا کہ وہ اسی رب کی عبادت کرے، اسی کی اطاعت کرے، اسی کا حکم مانے، اسی کے بتلائے ہوئے راستے پر چلے. لیکن ان میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو اس پیدا کرنے والے رب کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چلنے لگے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر شیطان کے بتلائے ہوئے راستے کو اپنانے لگے، جس کے سبب اللہ تعالی نے اسفل سافلین میں سے بنا دیا، یعنی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں لوگوں کا ٹھکانہ بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی نافرمانی اور ناراضگی سے بچائے اور جنت میں جانے والوں میں ہمارا شمار فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے. جزاکم اللہ خیر.